السلام علیکم۔ ہم مسلمان بقرعید اور جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں بہت خوشیوں سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بقرعید میں ہم بکری کو قربان مطلب سیکریفائس کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں بقرعید ہم کیوں مناتے ہیں اور اس دن آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ویسے تو ہم بہت ساری فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں منا رہے ہیں۔ تو چلیے آج جانتے ہیں کہ ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو جو بہت چھوٹے تھے انہیں بکہ کی پہاڑ میں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو پہاڑ میں تنہا اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان کے بیٹے اور بیوی کی حفاظت کی تھی۔ پھر بہت سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملے۔ اسماعیل علیہ السلام اب قریب 12 سے 13 سال کے ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کی وجہ سے وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے مگر اللہ نے انہیں ایک بار پھر آزمایا۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہمیشہ آزمائش میں ڈالتے ہیں مگر یہ آزمائش بہت بڑی، ایک ایسی آزمائش جو کرنے سے بہتر مر جانا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے انہیں ان کے خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری تندرست بھیڑیوں کو اللہ کے واسطے قربان کر دی۔ دوسری رات انہیں پھر خواب آیا کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہیں کس چیز کو قربان کرنے کا حکم ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں ان کے بیٹے بہت عرصے بعد ملے تھے، وہ انہیں کیسے اپنی ہاتھوں سے مار دے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام فوراً راضی ہو گئے اور کہنے لگے اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو اسے فوراً پورا کریں۔ پھر دونوں باپ اور بیٹے اپنے گھر سے نکل گئے۔ راستے میں شیطان الگ الگ شخصیت اختیار کر کے انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کیسے کر سکتی ہو تم؟ اپنے بیٹے کو مار دو گے؟ مت کرو، رک جاؤ۔ شیطان کے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ نہ رکے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑے سے پتھر پر لٹا دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ان کی آنکھوں کو کپڑے سے باندھ دیں تاکہ ان کو دیکھ کر وہ گھبرائیں نہ اور اپنی ارادہ نہ بدلیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھرا اٹھائے اور جیسے ہی ان کی گردن میں چلانے والے تھے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ چھرا گردن میں لگنے سے پہلے وہاں پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک بھیڑیے سے بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی گردن میں چھرا جیسے ہی لگائے چھرا دوسری طرف مڑ گیا۔ وہ حیران ہوئے مگر پھر بھی وہ بار بار کوشش کرتے اور بار بار چھرا دوسری طرف گھوم جاتا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا چھرا کو طاقت سے پکڑیں اور جوڑ دیں۔ یہ واقعی ایک الگ طرح کا اللہ کے لیے قربان ہو جانا تھا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری طاقت سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھرا چلائے، تب ہی اللہ کا حکم سے اسماعیل علیہ السلام پلٹ گئے اور چھرا ایک بھیڑیے کے گردن پر چلا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیسے اپنے بندوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ یہ تو ایک آزمائش تھا، انہیں ان کے ایمان سے آزمایا گیا تھا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی گئی کہ اللہ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر تب سے ہم بقرعید مناتے ہیں۔ اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت نہیں جاتا اور نہ ہی ان کا خون جاتا ہے۔ اگر اللہ کے پاس کچھ پہنچتا ہے تو وہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا اور کتنا قربان کر سکتے ہیں۔ قربانی ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ شو آف کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں ہم نے 50,000 30,000 کا بکرا لیا اور یہ بتا کر اپنا شان بڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں، دکھاوا اللہ کو ہرگز نہیں پسند۔ اگر میری ویڈیوز پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور اپنے مسلم فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔